बड़ी धूम रही पाकिस्तान में पिछले 2 अरसों में पनामा केस के हवाले से। पनामा स्कैंडल सामने आया और उस स्कैंडल का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, उनकी वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो गई। अब धूम है मनी लॉन्ड्रिंग केस की, समिट बैंक से मुंसलिक जाली बैंक अकाउंट्स केस की, और इसका फोकस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब आसिफ अली ज़रदारी, उनकी हमशीरा मोहतरमा फरियाल तालपुर और FIA की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जिस बिजनेस ग्रुप के हवाले से इन जाली बैंक अकाउंट्स की तहकीकात हो रही है उसमें एक ज़रदारी ग्रुप कंपनी भी है और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। गोया के मनी लॉन्ड्रिंग केस, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस और जाली अकाउंट्स केस पनामा केस की तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के सर पे मंडला रहा है। मगर इसी दौरान एक और अहम चीज़ सामने आई है जो कि इससे पहले उसका तस्करा नहीं हुआ था लेकिन अब तस्करा हो रहा है, और वो शायद इतना बड़ा स्कैंडल है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और पनामा केस को भी पीछे छोड़ दे, और वो है अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का स्कैंडल। और ये है कराची का क्लिफ्टन का इलाका, कराची का महंगा तरीन इलाका, और ये शायद आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी स्टोरी बन के सामने आएगी जिस पर नैब और दीगर तहकीकाती इदारे फिलहाल खामोश तहकीकात कर रहे हैं। और ये वही तहकीकात इदारे हैं जिन्होंने के मनी लॉन्ड्रिंग केस और समिट बैंक की भी बड़ी खामोशी से इन्वेस्टिगेशन की और अब सामने आ चुकी है, और ये मामला जो है ये उससे भी ज़्यादा संगीन है। ये क्योंकि इसकी लोकेशन, और ये लोकेशन है, ये प्रॉपर्टी है कराची के महंगे तरीन इलाके क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के अतराफ में 1000 से 4000 गज के 46 बंगलों और प्लॉट्स का ये मामला है, जिनके आसपास की सड़कें और पार्किंग एरिया मिलाकर इसको मजबूरी रकबा इसका तकरीबन 65,000 गज बन चुका है, और अब इसको एमलगेमेट करने की कोशिश पिछले कई साल से जारी है। गोया कि इसको मिला के एक बना दिया जाए और फिर इस पे शहर का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लाजा बनाया जाए, और इस सिलसिले में जो इक़दामात हैं ये मुसलसल हो रहे हैं और कई सालों से हो रहे हैं। अरबों रुपयों की इस प्रॉपर्टी के मालकान और उनकी आमदनी के ज़राए का सुराग अब लगाया जा रहा है, क्योंकि एक मंसूबे के तहत पिछले कई सालों में इस बिलावल हाउस के अतराफ के तमाम घरों को ख़रीदा गया है, और कहीं औने पौने दामों में ख़रीदा गया है, कहीं धौस धमकी दे के ख़रीदा गया है, मगर बिलावल हाउस के अतराफ के तकरीबन तमाम घरों को ख़रीद लिया गया पिछले चंद सालों में। इत्तलात के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है ZG प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से, और बाज़ माहिरीन कहते हैं कि ZG प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जिसका जिक्र समिट बैंक में भी आ चुका है। इस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध की सबसे बाइख्तियार और सबसे ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत के साहबजादे हैं, जबकि इस ग्रुप के डायरेक्टर इस शख्सियत की हमशीरा हैं। ये नाम जो है ये आम ही गर्दिश कर रहे हैं। बिलावल हाउस के आसपास वाक़े इन बैंगलोज और प्लॉट्स को 2008 से लेकर एक एक करके उनके मालकान की कहीं मर्जी से, कहीं मर्जी के बगैर, कहीं ख्वाहिश के बरखिलाफ अपनी शराइत पर ज़बरदस्ती ख़रीदा गया है या ख़रीदा गया है, और अब इनको जैसे मैंने पहले बताया यकजा किया जा रहा है कंसोलिडेशन के लिए कि इनको एक जगह कर दिया जाए ताकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन सके। मगर इसके लिए कवानीन, कवायद और ज़वाबित की हवाले से, इस हवाले से खबरें ये हैं कि उनकी संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। गोया कि एक जानिब ये मैसिव परचेज बिलावल हाउस के अतराफ में दर्जनों घरों की और मालिकों की को उनके घरों से निकलना पड़ा, ये प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी, जिस अंदाज से बेचनी पड़ी। ये 46 घरों की 46 कहानियां हैं। जब ये खुलेंगी तो फिर पता चलेगा कि किस तरीके से एक एक घर के मालिक को किस तरीके से उसको अपनी प्रॉपर्टी या अपना बंगला बेचने पे मजबूर किया गया, किस तरीके से उसको अप्रोच किया गया, और कैसे उसने ये 40 मालिकान ने 40 घर बिलावल हाउस के अतराफ में बेचे हैं। इत्तलात के मुताबिक एक लेन के 1 से 5 नंबर के 4 प्लॉट्स को यकजा करके पहले एक प्लॉट बनाया गया, जबकि इनमें प्लॉट नंबर 2 शामिल नहीं था। और ये तमाम काम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल, पाकिस्तान के माने जाने करप्शन के आइकॉन मंजूर कादिर काका किया करता था। मंजूर कादिर काका जो कि अब कनाडा में अपने अरबों रुपयों की इस दौलत का ज़बरदस्त मज़े उड़ा रहा है। पाकिस्तान में एक नैब का रेफरेंस उसके खिलाफ है, वो इन तमाम कहानियों का मरकजी किरदार था। एक रेफरेंस इसके खिलाफ दायर हो चुका है, और इन बेज़ाब्तगियों के जो शवाहिद हैं, जो इन प्लॉट्स के हवाले से जो कुछ हुआ है, वो अब कानून नाफिज करने वाले इदारे जमा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ जमा भी कर लिए हैं।
اس سلسلے میں 15 جون 2015 کو آپ کو یاد ہوگا رینجرز نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے دفتر پر چھاپا مار کر ریکارڈ تحویل میں لیا تھا. اس کے اگلے ہی دن اینٹ سے اینٹ بجانے کی بازگشت سنائی دی گئی تھی. لیکن اب وہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے اور اب یہ تمام معاملات جو ہیں وہ زیر تفتیش ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. پاکستان کی سب سے مہنگی ترین پراپرٹی ہے. یہ پچھلے 10 سالوں میں خریدی گئی ہے. جس انداز سے خریدی گئی ہے, کیسے خریدی گئی, اس کے لیے سرمایہ کیسے آیا, اس کے لیے جس کمپنی کو استعمال کیا گیا اس کی اپنی پوزیشن کیا ہے, پھر ان پلاٹس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں. کراچی کے نامور سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, سابق ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں. کراچی کے محترم فہیم زمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحقیقاتی صحافت میں بھی اب فہیم زمان خان صاحب بہت ماشاءاللہ نام, سٹوری تو کافی بڑی ہے فہیم زمان صاحب. بلاول ہاؤس اور پھر اس کے اطراف کا یہ پورا علاقہ. میری کامل صاحب میرے لیے یقین جانیے یہ کوئی سٹوری نہیں, یہ کوئی خبر نہیں ہے. 2008 سے ہو رہا ہے. جس جگہ پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پیچھے رینجرز کا بھی علاقے کا جو ڈسٹرکٹ وہ ہے پیچھے ہے, کے ڈی اے کا دفتر, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس, ہسپتال, سارے کے سارے وہاں پر ہیں. فیض صاحب دیکھیں وہ کوئی رینجرز کے دفتر میں تو قبضہ نہیں کر رہا ہے, وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں تو قبضہ نہیں پورے کر رہا علاقے میں. ہے. اب وہ بنگلے خرید رہے ہیں بھائی, پراپرٹی خرید رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ مگر جب آپ بنگلے خریدنے جاتے ہو اور اگر میں اپنا بنگلہ نہیں بیچنا چاہوں تو میں کسی کے پاس تو جاؤں گا نا, اور جو لوگ آس پاس ہوتے ہیں انہی کے پاس جاتا ہوں. جب میں اس کو تھوڑی اور طریقے سے بھی دیکھتا ہوں, مجھے اب یہ دیکھیے کہ ایک 2013 تک ایم کیو ایم اور الطاف حسین صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو میرے لیے خبر یہ ہے کہ سڈنلی یہ وہ ساری کی ساری خبریں جو کہیں قالین کے نیچے سویپٹ تھیں وہ باہر آ رہی ہیں. تو آخر تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ لیکن میرٹ پہ آپ دیکھیں کیا ممکن ہے یہ, جیسے کہ یہ کلفٹن کا یہ علاقہ ہے کہ کوئی بھی ایک بزنس مین, کوئی پیسے والا ان گھروں کو خرید لے اور پھر وہ چاہے کہ اس کو میں ایملگیمیٹ کروں اور ادھر میں ایک کمپلیکس بناؤں؟ نہیں, یہ ممکن قانونی طور پہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھیے یہ ریزیڈینشل پراپرٹیز ہیں, ریزیڈینشل پراپرٹیز کو آپ اس طرح سے کمرشل نہیں کر سکتے. آپ اچھا مگر صاحب یہ بلاول ہاؤس والی روڈ جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کمرشل پہلے ہی کر دی ہے نا. وہ تو انہوں نے سڑکیں تو بلکہ ایک طرح سے کوئی سی بھی سڑک کے اوپر آپ چلے جائیے جس میں چلے جائیں وہ کمرشل کر دیں گے. مگر آس پاس پیچھے دائیں بائیں جتنے گھر تھے یا گھر ہیں وہ تو بنیادی طور پہ ریزیڈینشل ہے نا. وہاں پہ گراؤنڈ+1 سے اوپر قانون بن نہیں سکتا. اچھا پھر اس کے درمیان ان سب گھروں کے درمیان سڑکیں ہیں. اگر آپ ساؤتھ سٹی ہسپتال سے اگر انٹر ہوں اس سیدھے ہاتھ پہ پہلی گلی میں آپ کو جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کا گھر ملتا ہے جو آپ کے سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, جو چیف الیکشن کمشنر رہے. تو اس علاقے میں کوئی بھی گھر کسی کمزور آدمی کا نہیں تھا. اپنے وقت کے سارے اثردار لوگ, بڑے بڑے ٹاؤن پلانرز, آرکیٹیکٹس اور نامور شہری جن کو اپنی پراپرٹی بیچنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی. اگر آپ ان کو 100 کی جگہ 150 بھی دیں تو کہیں گے بھائی میں کیوں بیچوں گا. موسٹلی بہت سینئر لوگ, اور مگر وہ آہستہ آہستہ سب ایک ایک کر کے پراپرٹی سرنڈر کرتے رہے, بیچتے تو کیا رہے اور نکلتے رہے. اچھا پھر آپ مجھے بتائیے, آپ منظور کاکا ایملگیمیٹ تو کر سکتا ہے, سڑکوں کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ ایزمنٹ ایکٹ 1876 کا ایزمنٹ ایکٹ ہے, 1912 کا ایزمنٹ ایکٹ ہے. اگر میرے اور آپ کے گھر کے کھلے ہوئے علاقے سے اگر لوگ گزرگاہ بنا لیں 20-25 سال چلیں, اس کو ہم گیٹ لگا کے بند نہیں کر سکتے قانون. مگر یہ سڑکیں آپ کیسے ختم کریں گے؟ تو سالوں سے بند ہے نا, اس میں تو کنٹینرز لگا کے بند کر دیا پورے علاقے کو. دیکھیے آپ نے سیکیورٹی کے نام پر آپ 90 ڈیز کے لیے دفعہ 144 تو لگا سکتے ہیں. بائی دی وے یہاں پر بے نظیر بھٹو ایز وزیر اعظم رہتی تھی, یہ علاقہ کبھی بند نہیں ہوا. یہ تو 2008 کے بعد سے بند ہوا نا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ بلاول ہاؤس میں ڈرائیو کر کے جاتے تھے, فرسٹ فلور کے اوپر بی بی کا اوپر کمرہ ہوا کرتا تھا, پیچھے سے سیڑھی چڑھ کے اوپر جائیں تو آپ کو بولتا کوئی نہ کوئی اسٹیل پلیٹ لگی ہوئی تھی, نہ کوئی ایسی کوئی چیز تھی. آج تو آپ اس پورے علاقے میں نہیں انٹر ہو سکتے. آپ کچھ عرصے پہلے تک تو وہ جو روڈ تھی جو بلاول ہاؤس کے سامنے جاتی تھی اس کا پورا ایک سیکشن بند تھا. اس کو پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ جو ایک جنرل وہ ہوا کہ بھائی آپ سڑکیں کھولو تو وہ سڑک کھولی گئی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, اچھا اب کچھ تو ایملگمیشن کر دی گئی ہے, کچھ پلاٹس کی کر دی گئی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ
یہ گھر ہیں، یہ رہائشی پہلی بات تو دیکھیے جگہ ہے، ایملگمیٹ کون سی پراپرٹیز کر سکتے ہیں جن کی دیواریں آپس میں لگتی ہوں. آپ قانوناً ان پلاٹس کی آپ 10 اس کے اندر اور بنیادی شرائط ہیں، آس پاس کے آپ کو لوگوں سے پرمیشن لینی ہے، یہ پر نہیں، مگر ایملگمیشن کے لیے 2 پراپرٹیز کا کنٹیگوس ہونا ضروری ہے، یعنی برابر لگنا ضروری ہے. مگر ان پراپرٹیز کو کیا کریں گے جن کے چاروں طرف سڑکیں ہیں. مگر کرا ہے نا فہیم زمان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں سن 2008 سے اور اس سے پہلے سے بھی، اور پھر جب سے یہ کاکا راج قائم ہوا کراچی میں، کون سی سڑک بخشی، کون سا گھر بخشا جس کو کہ انہوں نے جو چاہا نہیں کر دیا، اور اس کے بعد دن دناتے ہوئے یہاں سے چلے گئے اور کچھ نہیں ہوا. اور یہ بھی واقعہ دیکھیں نا، اس کا بھی بتایا گیا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو لنچ پن تھا، وہ کاکا ہی تھا. کامران صاحب، ہم نے زمانہ طالب علمی سے جو ہے ماشاء اللہ کے خلاف جدوجہد کی. آج ہمیں کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ کسی ماشاء اللہ میں بھی قوانین کی اس طرح سے دھجیاں نہیں اڑائی گئیں جس طرح سے اس دور میں کی گئی ہیں. آپ جو کاکا کی بات کریں، بیسکلی قانون کو کرب کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو روندنا، یہ قانون نہیں کر سکتے نا آپ. کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، جو بائی لاز میں لکھا ہوا ہے، جو علاقے کے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ کے بہت سارے ناظرین کے لیے، سننے والوں کے لیے یہ باتیں اچھمبے کی بات ہوں گی، مگر میں اور آپ تو 2008 سے پہلے سے جانتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ فہیم زمان خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.